السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انسائٹ پریپریشنز میں ویلکم۔ ہم نے اسلامک ہسٹری کو سٹارٹ کیا تھا، تو اس کے پریویس لیکچر میں ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر 10 نبوی تک جو واقعات تھے ان کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم 10 نبوی سے لے کر آگے کے جو واقعات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ معراج پر تشریف لے گئے، جہاں جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی اور 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض کی گئیں۔ اس کے بعد 10 نبوی میں ہی ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا جو ہے وہ انتقال ہوا۔ یہاں جو ہے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یہاں نبوی ہونا تھا۔ تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سفر طائف تشریف لے گئے اسلام کو پریچ کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ جو غلام تھے ان کا نام تھا زید بن حارثہ۔ یہ MCQs کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے۔ تو طائف جو ہے، طائف کے لوگوں نے جیسا سلوک کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سب کو معلوم ہے۔ طائف سے واپسی پر جب مکہ واپس آئے تو ماتم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان میں رکھا اور تبلیغ میں معاونت کی، یعنی کہ قریش کے لوگ جو ہیں وہ پہلے سے مخالف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ماتم بن عدی نے اسلام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کی۔ اس کے بعد مدینہ میں اشاعت اسلام، مدینہ میں کس طرح سے اسلام پھیلا۔ اصل میں مدینہ کے جو 2 اہم قبیلے تھے اوس اور خزرج، اس نے اسلام قبول کیا، جن کے سردار کا نام سعد بن معاذ تھا۔ تو اس طریقے سے اسلام جو ہے وہ مدینہ تک پہنچا۔ جیسے ان قبیلوں نے اسلام قبول کیا تو مدینہ جو ہے وہ ایک اسلامک سٹی بن گیا، جس کی طرف بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی کی۔ اب نبوت کے 13ویں سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ جو ہیں وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو موسٹلی صحابہ جو ہے وہ مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے، تو چند ایک جن میں حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نادار صحابہ باقی رہ گئے۔ اب کفار کے جو سردار تھے، جن میں ابو سفیان، ابو جہل، امیہ بن خلف وغیرہ نے کاشان نبوی کا محاصرہ کر لیا، یعنی کہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا جائے یا ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جو ہے وہ گھیر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ کفار کو پتہ ہی نہ چلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت گھر سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلتے ہوئے ایک جملہ کہا جو کہ امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مکہ مجھے بہت عزیز ہے اور تیرے فرزند مجھے رہنے نہیں دیتے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جو ہے وہ یار غار حضرت ابو بکر صدیق 3 دن تک غار ثور میں رہے۔ غار ثور اصل میں راستے میں تھی، تو 3 دن تک وہاں محصور رہے۔ اس کے بعد قریش کے لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا تو اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ تو اس لالچ میں سراقہ بن جوشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی نزدیک آیا تو اس کا گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دنس گیا۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور امان نامہ لکھوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے امان دی جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان نامہ لکھ کر دے دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، تو مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو مدینہ سے کچھ فاصلہ پہلے قباء کا مقام آیا، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن قیام کیا اور ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام مسجد قباء ہے، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، مسجد قباء۔ اس کے بعد مدینہ میں قباء میں 14 دن رہے۔ اس کے بعد مدینہ پہنچے تو مدینہ میں ایوب انصاری کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا، تو ایوب انصاری کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 7 مہینے رہے، اور یہاں سے سن ہجری کا آغاز ہوا۔ اچھا، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایوب انصاری کے پاس رہے اور قباء میں کلثوم بن ہدم کے پاس رہے، تو یہ بھی MCQs کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اب سن ہجری کا جب آغاز ہوا تو ایک ہجری
سال کے حساب سے ہم جو ہے وہ ایونٹس کو ڈسکس کریں گے کہ 1 ہجری میں کون سے ایونٹس ہوئے، اس کے بعد 2 ہجری میں کون سے ایونٹس ہوئے۔ تو 1 ہجری میں جو ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، صفہ، چبوترا اور ازواج مطہرات کے حجرے تعمیر فرمائے گئے، اذان کا سلسلہ جاری ہوا حضرت عمر کی رائے پہ، یعنی کہ پہلے جو ہے وہ خفیہ اذان بھی خفیہ طور پر دی جاتی تھی، لیکن حضرت عمر نے جیسے اسلام قبول کیا تو اذان کو جو ہے وہ بآواز بلند اذان کہنے کا حکم دیا، تو اذان کا جو ہے وہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد مواقعات مدینہ کا معاہدہ ہوا، جن میں انصار اور مہاجر صحابہ کو جو ہے وہ بائی بنایا گیا، اور ان کی جو جائیدادیں تھیں انصار نے اپنی آدھی جائیدادیں مہاجر بھائیوں کے حوالے کر دیں۔ تو اس کے بعد مدینہ کے یہودیوں سے امن و امان کا معاہدہ ہوا۔ تو یہ مین ایونٹس تھے جو 1 ہجری میں ہوئی۔ اب 2 ہجری کی بات کریں تو اس میں کعبہ کو قبلہ بنایا گیا، یعنی کہ پہلے جو اسلام کا قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، تو اس کے بعد جب 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ جو ہیں وہ اپنا قبلہ تبدیل کریں، اپنا قبلہ جو ہے وہ کعبہ کو بنا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ جو ہے وہ کعبہ کی طرف پھیر لیا، تو 2 ہجری میں کعبہ جو ہے وہ اسلام کا قبلہ بنا۔ اس کے بعد 2 ہجری میں غزوہ بدر لڑی گئی۔ بدر اصل میں ایک کنویں کا نام ہے جس مقام پر یہ جنگ لڑی گئی، تو اسی وجہ سے اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جنگ جو ہے وہ قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی۔ اب اس جنگ کے جو مین پوائنٹس ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اب اس جنگ میں قریش کی تعداد جو ہے وہ 1100 تھی، 1100 قریش، اور جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ 313 تھی۔ مسلمانوں میں موسٹلی جو ہے وہ انصار تھے 253، اور 60 جو ہیں وہ مہاجر تھے۔ اب 60 مہاجر اور 253 یعنی کہ مدینہ کے لوگوں نے جو ہے وہ واضح طور پر جنگ میں حصہ لیا۔ اس جنگ میں 70 کفار مارے گئے اور 14 صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ کفار کا جو سردار تھا وہ عتبہ بن ربیع تھا، جس کو معاذ اور معوذ نے ابو جہل کو قتل کیا، جو قریش کا سردار تھا، اور جو مسلمانوں کے سالار تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس جنگ میں امیہ بن خلف بھی قتل ہو گیا، اور شیبہ جو ان کے سردار تھے وہ بھی قتل ہوئے، یعنی کہ جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے وہ غزوہ بدر میں ہی مارے گئے۔ اب غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان قریش کا سردار بنا اور مسلمانوں سے بدلہ لینے کا ارادہ کیا۔ تو یہ 2 ہجری کے جو مین واقعات تھے ان کو ہم نے ڈسکس کیا۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہم غزوہ احد سے سٹارٹ کریں گے نیکسٹ لیکچر۔ تو تب تک کے لیے آپ اس لیکچر کے نوٹس بنائیں، اس لیکچر کو سنیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر بہت جلدی جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گا۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم 2 ہجری کے جو بعد کے واقعات ہیں جن میں غزوہ احد بھی آ رہا ہے تو ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔